اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ اسی طرح جو ہے وہ 15ویں شعبان کو دن کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، اسی طرح رات کو جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے یا نہیں، حدیث پاک میں کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ میں اس حوالے سے آپ کو احادیث مبارکہ آپ کو بتاؤں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بریف کیا تھا، اوور ویو دیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ احادیث مبارکہ بتاؤں گا، اس کے حوالے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں ہے، اسی طرح رات کو عبادت کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے آپ کو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف جلد نمبر 1، تو صفحہ نمبر آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر 648، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حدیث نمبر کیا ہے 1970۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ یعنی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سب سے زیادہ جو شعبان میں جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ اس شعبان پورے شعبان میں ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اب اسے حدیث پاک سے پتہ چلا کہ 15ویں شعبان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا، دوسری جو حدیث پاک ہے کہ ہم جو وہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، تو اب دوسری حدیث پاک سن لیجیے آپ، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ سنن ابن ماجہ، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 160 ہے، اور حدیث نمبر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 1388، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو۔ اب اللہ کے رسول کہنا ہے کہ عبادت کرو، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اسی رات کیوں عبادت کرتے ہو، تو ان کو صاف صاف بول دو کہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے جب 15ویں شعبان ہے تو کیا 15ویں رات ہے تو کیا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور دن میں روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخشوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 15ویں رات کو آپ عبادت کرو اور جو وہ صبح کے وقت روزہ رکھو، لیکن یہ کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے حدیث پاک جو ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، حوالہ آپ کو میں نے دے دیا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی کہ فجر طلوع ہوتے وقت جو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب لوگ اس رات جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، صلوات و تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، جو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اسی رات عبادت کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو 2 حدیث پاک دکھا دی آپ کو۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے کہ اب تیسری جو یہاں پر حدیث پاک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ اب یہ حدیث پاک کون سی؟ تفسیر دور منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 402، ٹھیک ہے، ہم کو میں حوالہ دے دیا۔ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بھائی اسی رات عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو یہ آپ حدیث پاک سنا دیں کہ اس رات جو ہے وہ خاص طور پر بھلائی کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں اس رات جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر۔ عرفے کی یعنی کہ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں جو خاص و برائی کے دروازے کھولے جاتے ہیں نا، تو اچھا، تو آخری جو حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا،
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے پورے ماہ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو کہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے، حدیث پاک 736 ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو مزید یہ کہ اس سے ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، سنت بھی ہے، اور رات کو قیام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق یہ کچھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ کہتے ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ اس سے جو عبرت حاصل کریں اور لوگوں کو جو گمراہ کرنے سے بچائیں۔ یعنی کہ ایک آدمی پورا سال اگر مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، تو یار آپ اس کو منع کر دو گے کہ 15ویں رات بھی نہ ہو؟ اگر وہ ایک رات آ رہا ہے تو اس کو آنے دیا جائے۔ تو مزید یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔